اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم۔ تعریف کے قابل وہی ذات ہے جو اللہ ہے، کیونکہ وہ ربوبیت کرتی ہے سب عالموں کی۔ تو ذات خداوندی جو ہے وہ ربوبیت کی ذمہ دار ہے۔ تو پروان چڑھانا، کسی شے کو نیچے مقام سے اٹھا کر اونچے مقام تک لے کر جانا، حتیٰ کہ اپنا انتہائی مقام تک لے آنا، تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ ربوبیت کرتا ہے۔ یہ کام انسان چونکہ ایکٹیو پارٹ پلے کرتا ہے کائنات کے اندر، تو اس کے اندر خدائی صفات جو ہیں وہ ظاہر ہوتی ہیں، یا وہ اللہ کی صفات سے کچھ استنباط کرتا ہے یا ایکسٹریکٹ کرتا ہے اپنے علم اور اپنے معرفت کی وجہ سے، جو اللہ نے اس کے اندر ودیت کیا ہے، وہ ایکسٹریکٹ کر سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین کس طرح کائنات کو چلا رہا ہے، تو اس سے ایکسٹریکٹ کرتا ہے اور اس کے مطابق پھر اپنے معاملات کو بھی اسی طرح چلاتا ہے، یعنی نیچر کو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ کی صفات کو اپنانا، ایکٹیو پارٹ پلے کرنا، یہ انسانی وصف ہے، انسان کا ایٹریبیوٹ ہے۔ تو یہ ایٹریبیوٹ جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے اس لیے دیا ہے تاکہ انسان جو ہے وہ خدا کی بہترین معرفت حاصل کریں اور اس کے بعد اپنی زندگی کے اندر کامیاب ہوں، ورنہ انسان زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کسی آدمی کو پتہ نہ ہو کہ یہ ہوا میں جو ہے وہ کیسے اڑا جاتا ہے اور اس کے بعد گلائڈر لے کے اور نکل جائے، تو کسی بھی جگہ پہ دڑام سے گر جائے گا، مر جائے گا۔ یا ہم ایک مثال لیں، کسی کو کشش ثقل کا پتہ نہ ہو، گریویٹیشنل فورس، کوئی شے زمین کی طرف واپس آتی ہے اور اچھال دے کوئی چیز کو، اور اس کے بعد وہ اسی کے سر کے اوپر آ کے گرے اور اس سے سر اس کا پھوٹ جائے، تو سر پھوٹنے سے بچ نہیں سکتا ہے انسان، کیونکہ علم نہیں ہے نا۔ علم اور معرفت جو ہے وہ انسان کو کسی بھی مشکل سے باہر نکالتی ہے۔ علم اور معرفت کسی بھی انسان کو کسی بھی جو عذاب کی کیفیت ہوتی ہے اس سے بچاتی ہے۔ تو عذاب کی کیفیت سے بچانے کے لیے علم چاہیے، اور صحیح علم جو ہے وہ انسان کو تقوی سے حاصل ہوتا ہے۔ تقوی کا تعلق جو ہے وہ انسان کے دل سے ہے۔ تو دل جو ہے انسان کا، وہ اگر اللہ کی طرف مائل ہو، یعنی نیچر کو طرف مائل ہو، تو پھر انسان جو ہے وہ بچ سکتا ہے، کسی بھی مشکل سے نکل سکتا ہے باہر۔ تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ بچانے والا ہے اور الغفار ہے۔ وہ ایسا علم دیتا ہے انسانوں کو، ایسی معرفت دیتا ہے جس سے انسان جو ہے وہ آئندہ زندگی کے اندر گناہوں سے بچ جاتے ہیں، کسی مشکل سے بچ جاتے ہیں جو آئندہ آنے والی ہے انسان کی زندگی میں۔ تو اس لیے ہم قرآن حکیم کو روزانہ پڑھتے ہیں تاکہ ہم اس سے وہ معرفت حاصل کریں، وہ علم حاصل کریں اور تقوی کی راہوں پہ چلیں، تاکہ صحیح علم اور صحیح معرفت حاصل ہو۔ ورنہ علم تو لوگوں کو اور بھی ہوتا ہے، وہ دنیا سمیٹنے کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، مگر آخرت میں نقصان اٹھاتے ہیں۔
تو ایسا علم انسان کو فائدہ نہیں دے سکتا زیادہ. ہاں دنیا میں قریب کی زندگی جو ہے اس میں تھوڑا فائدہ دے دے گا، لیکن جو آنے والا کل ہے وہ اس کو سدھار نہیں سکتا. تو صحیح علم جو ہے وہ تقوی سے ہی حاصل ہوتا ہے. یعنی کچھ انسان جو ہے وہ کچھ چیزوں سے پرہیز کرے جس کو اللہ نے منع کیا ہے، یا نیچر جو ہے وہ اس کو خود بتاتی ہے کہ فلاں چیز جو ہے وہ نقصان دہ ہے. انسان کی زندگی کو کچھ تجربات ہوتے ہیں، ان تجربات سے جو ہے، اور کچھ بڑے بوڑھوں کے تجربات ہوتے ہیں جو ایک نسل دوسری نسل کو منتقل کرتی ہے، جو جینس میں آ جاتے ہیں. تو وہ تجربات جو ہے وہ انسان کو بتاتے ہیں کہ ہاں کیا چیز ٹھیک ہے، کیا چیز ٹھیک نہیں ہے. تو کافی معلومات یا کافی علم جو ہے وہ انسانوں کو اس سے بھی مل جاتا ہے. تو ان تجربات کے نتیجے میں انسان کچھ چیزیں سیکھ ہی لیتا ہے اور اس کے مطابق کچھ چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. اس کو تقویٰ کہتے ہیں عربی زبان میں. وہ تقویٰ جو ہے وہ انسان کو پھر صحیح علم جو ہے وہ دیتا ہے. تو ایک انسان متقی جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہو سکتا ہے اور اس کے ذریعے سے جو ہے وہ ہدایت حاصل کر سکتا ہے. لیکن جو تقوی کے اندر ذرا کچا رہ گیا ہے، ٹینڈنسی جو ہے وہ اس کی نیچر کی طرف نہیں ہے، اللہ کی طرف نہیں، تو ایسا انسان جو ہے وہ ہدایت کی طرف جو ہے وہ آسانی سے مائل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے قلب پہ جو ہے وہ زنگ چڑھ جاتا ہے. اس کی آنکھیں اور اس کے کان اور یعنی اس کی بصارت، اس کی سماعت، اس کا سوچ اور فکر وہ اس درجے پہ نہیں ہوتا کہ انسان آنے والی زندگی کے اندر کچھ بہتر سوچ سکے، کچھ بہتر کر سکے، جو آخرت کے متعلق جو ہے وہ کچھ جان سکے. تو آخرت جو ہے وہ صرف مرنے کے بعد کی زندگی نہیں ہے. اس کے اوپر ہم پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں کئی مرتبہ. آخرت جو ہے وہ ہمارا آنے والا کل ہے. تو کچھ ایسی چیزیں جس کو اللہ نے منع کیا ہے، جب ہم وہ کرنے لگتے ہیں تو دنیا میں بظاہر فائدہ حاصل کر لیتے ہیں، یعنی قریب کی زندگی میں فائدہ حاصل کر لیتے ہیں. جھوٹ بول دیتے ہیں تو کچھ فائدہ مل جاتا ہے، دھوکہ دے دیتے ہیں کسی کو تو تھوڑا فائدہ مل جاتا ہے، کسی کو نقصان پہنچا دیتے ہیں تو دل میں ٹھنڈک پڑ جاتی ہے، اس سے کچھ فائدہ مل جاتا ہے. لیکن آنے والی زندگی کے اندر جو ہے وہ فائدہ اس سے نہیں ملتا ہے، بلکہ اس سے نقصان ملتا ہے. تو عقل مند انسان وہی ہے جس کی نظر جو ہے وہ آخرت کے اوپر ہو، آنے والے کل پر ہو. قرآن حکیم جو ہے وہ یہ ہدایت ہم کو دیتا ہے، بار بار جو ہے وہ یہ بات کہتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ متاع الحیات دنیا جو ہے، جو تھوڑا بہت سامان جو انسان زندگی بسر کرنے کے لیے جمع کرتا ہے، تو تھوڑا ہی ہے یہ سامان، بھلے کتنے جمع کر لے، بہت سارا جمع کر لے، لیکن کھائے گا تو 2 ہی روٹی نا. تو انسان جو ہے وہ بلکہ اور جتنا زیادہ جمع کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو مختلف قسم کی بیماریاں بھی لاحق ہو جاتی ہیں، وہ 2 روٹی بھی نہیں کھا پاتے، ایک اور آدھی کے اوپر ہی گزارا کرنا پڑتا ہے. تو انسان جو ہے وہ کتنا ہی بھلے کیوں نہ جمع کر لے، ضروریات تو اس کی محدود ہی ہیں، ایکچوئل ضروریات جو ہیں وہ تو محدود ہیں. وہ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سب اس کی ذہنی ضروریات ہیں، جس کو کہنا چاہیے ذہنی. اس نے اپنے طور پہ کچھ ضروریات بنائی ہوئی ہیں، ان کو تعیشات کا نام دیا جاتا ہے، لگژریز کا. وہ لگژریز جو ہوتی ہیں وہ ایک وہم کے طور پر انسان کے دل میں بس جاتی ہیں کہ ہاں اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہو سکتا، لیکن بہرحال کھائے گا تو 2 ہی روٹی. تو وہ اس سے زیادہ جو کچھ بھی جمع کرتا ہے انسان،
اس کے لیے کیا کیا لپا ڈوبی کرتا ہے، کس کو دکھ دیتا ہے، کس کو تکلیف دیتا ہے. تو یہ جو کچھ بھی انسان اپنی زندگی میں کماتا ہے تو یہ آخرت میں یعنی آنے والے کل میں اس کا حساب اس کو دینا ہے، لازم ہے. اور حساب دینے کا مطلب کیا ہے، اس کا پریکٹیکل سیناریو کیا ہے کہ اس کے جو نتائج ہیں وہ ہماری زندگی میں ظاہر ہوتے ہیں. تو قرآن حکیم جو ہے وہ اس سے بحث کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانْظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، کہ جو بھی اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور پریکٹیکلی کچھ ایسے کام کرنے لگتے ہیں جس کو اللہ نے منع کیا ہے، صرف اس وجہ سے کیونکہ خواہشات ہیں، ایلیوژن کے طور پر جو ہے وہ انسان کے ذہن کے اوپر چھا جاتی ہے اور انسان کو پورا کرنے کی طرف جت جاتا ہے اپنی زندگی میں. پھر اس کے جو نتائج ہوتے ہیں وہ اچھے نہیں نکلتے. تو قرآن حکیم کو جو ہے وہ ہم اسٹڈی جب کرتے ہیں تو ان چیزوں کا یہ ٹاپکس جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں بار بار، اور قرآن حکیم جو ہے وہ اس کو ریپیٹیڈلی مختلف انداز سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے. تو آج بھی ہم اس کو دیکھتے ہیں. تو رافع بھائی سے گزارش کرتے ہیں کہ قرآن حکیم کسی آیت کو لیں، اس کا ریفرنس ہم کو بھی بتائیں. یہ سورت نمبر ہے 71، سورہ نوح، اور آیت نمبر ہے 21 اور آیت نمبر ہے 21. جی اچھا جی پڑھیے گا جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال نوح رب انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله ولده الا خسارا. نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، ان لوگوں نے میری تو نافرمانی کی اور ایسوں کی فرما برداری کی جن کے مال و اولاد نے یقیناً نقصان ہی میں بڑھایا ہے. جی یہ پچھلی آیات سے ہم ریفرنس لیں اگر تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ کائنات کے اندر کیا کیا اس نے سب کچھ پھیلا دیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے، کیوں بنایا اس نے سارا کچھ. تو وہ ذکر قرآن حکیم میں آتا ہے. الم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کیسے 7 آسمان بنائے ہیں. یہ 7 آسمان کا تصور بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے. یونانیوں نے اس کے اوپر کافی ریسرچ کی اور اس کے بعد پھر تو ہر زمانے میں اس کے اوپر ریسرچ ہوتی رہی. تو زوڈیک سائن وہ لوگ پہلے سے 7 آسمان کے قائل تھے، یعنی سیاروں کے راستے. جو ہمارا نظام شمسی ہے تو اس کے اندر 7 آسمان کے قائل رہے ہیں، وہ لوگ 7 سیاروں کے قائل رہے ہیں. ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے تو 8 سیارے کہے جاتے تھے. بعد میں پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ ایک سیارہ ایسا ہے کہ وہ اس کو جو ہے وہ بڑا سیارہ نہیں ہے بلکہ وہ کوئی ایسٹرائڈ ہے. تو اس کو ایسٹرائڈس کہہ کر انہوں نے کو اس میں سے نکال دیا. تو ٹوٹل 7 ہی بتائے. تو زمین ایک ہے اور اس کے اوپر 7 سیارے، ٹوٹل 8 سوری. تو پہلے ٹوٹل 9 کہے جاتے تھے، تو ابھی ٹوٹل 8 ہی کہے جاتے ہیں کیونکہ ابھی لیٹسٹ ریسرچ کے اندر انہوں نے بتایا کہ وہ بہت چھوٹا ہے اور اس کو جو ہے وہ سیارہ کہنا ٹھیک نہیں ہے، وہ ایسٹرائڈ ہے. ایسے ایسٹرائڈس تو بہت سارے ہیں. تو ایسے 7 راستے جو ہیں وہ ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں. وہ سورج کے گرد جو ہے وہ اسی طرح گھوم رہے ہیں جس طرح زمین گھوم رہی ہے. تو زمین کے اوپر نظر آتے ہیں تو اس لیے اس کو آسمان کہا گیا ہے. دیکھنے میں جو ہے وہ زمین کے علم ترو، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا، اللہ نے ایک دوسرے کے اوپر تلے جو ہے وہ آسمان بنائے ہوئے ہیں. وجعل القمر،
اور تم دیکھتے ہو کہ تمہارا سورج بھی ایک، تمہارا جو ہے وہ ایک چاند بھی ہے، زمین کا ایک چاند ہے، وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، اور ایک سورج بھی ہے جو چمکتا ہوا ہے. تو ایک نور ہے، قمر میں نور ہے، وہ جگمگ کرتا ہے، اور سورج جو ہے وہ سراجا ہے، وہ ہر وقت روشن رہتا ہے، یعنی جلتا ہے. قرآن حکیم نے دو لفظ استعمال کیے ہیں یہاں پہ، قمر میں نور ہے اور شمس میں سراج ہے. قمر جو ہے وہ جگمگاتا ہے، جلتا نہیں ہے خود، اور سراج جلنے والی چیز کو کہتے ہیں. کوئی چیز جو مسلسل جل رہی ہے اس سے بھی روشنی ملتی ہے نا، کوئی چیز جلتی ہے تو اس سے بھی روشنی ملتی ہے. تو سراج کسی چیز کے جلنے سے جو روشنی پیدا ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، اور نور ٹھنڈی روشنی کو کہتے ہیں جو کسی کے جلنے سے نہیں پیدا ہوتی بلکہ کسی اور وجہ سے پیدا ہوتی ہے. تو یہ قرآن حکیم نے دو لفظ جو ہیں وہ عربی زبان کے دو الگ الگ لفظ استعمال کیے. تو ہر زمین کا اپنا ایک سورج ہے اور ایک چاند ہے اس کا، اور پھر ایک سورج بھی ہے جس کے گرد گھوم رہی. واللہ انبتکم من الارض نباتا، اس کے بعد ہم نے تم کو پیدا بھی کیا ہے اسی زمین سے. اب زمین کا ذکر آ گیا، پیچھے آسمان کا ذکر تھا، آسمان کے اندر سیارے، 7 سیارے جو ہیں ان کا ذکر آیا، جو 7 راستے ہیں. تو اس کو فلک بھی کہا گیا. فلک راستے وہ کہتے ہیں جو آسمان کے اوپر ہوتے ہیں. تو ایسے 7 راستے، 7 افلاک جو کہا گیا ہے، تو قرآن حکیم میں اس کو افلاک بھی کہا گیا، سماوات بھی کہا گیا. تو 7 راستے جو اوپر ہیں، اوپر تلے ہیں. اس کے بعد اب سورج اور چاند کا ذکر کر کے اب کہہ رہے ہیں کہ زمین بھی ہم نے بنائی ہے، لیکن زمین کے اندر کیا ہے تمہارے لیے؟ واللہ انبتکم من الارض، تم کو بھی اسی زمین سے جو ہے وہ پیدا کیا ہے. واللہ انبتکم من الارض نباتا، بہت واضح آیت ہے. اس سے وہ تمام جو شکوک و شبہات ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں، جہاں پہ انسان کی پیدائش کو جو ہے وہ کسی اور طرح سے بیان کیا گیا ہے. قرآن حکیم جو ہے وہ بہت صاف طور پہ بتا رہا ہے کہ انسان کی پیدائش اسی زمین سے ہوئی ہے. جس طرح پودے اس زمین سے پیدا ہوتے ہیں، جس طرح جانور اس زمین سے پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح انسان بھی اسی زمین سے پیدا ہوئے. یہی زمین کے منرلز ہیں. بلکہ انسان کی باڈی کو جو ہے وہ اس طرح سے دیکھا گیا ہے کہ جتنا حصہ جو ہے وہ زمین کے اندر پانی کا ہے، اتنا ہی حصہ انسانی جسم کے اندر بھی پانی کا ہے، اور جتنا حصہ زمین پہ خشکی کا ہے اتنا ہی حصہ انسانی جسم کے اندر بھی خشکی کا ہے. گویا انسان جو ہے وہ اس کائنات کا خلاصہ ہے. اور پھر زمینی تمام منرلز وغیرہ جتنے بھی ہوتے ہیں یہ بھی انسانی جسم کے اندر پائے جاتے ہیں. سارے منرلز کسی نہ کسی ریشو کے اندر انسانی زندگی کے اندر، انسانی جسم کے اندر پائے جاتے ہیں. تو اللہ نے جو ہے وہ اسی زمین سے پیدا کیا ہے تم کو. تو وہ جو ایک کانسیپٹ آتا ہے کہ جی اوپر سے کہیں سے جو ہے وہ انسان کو نیچے پھینک دیا گیا، تو قرآن حکیم جو ہے وہ بہت صاف انداز سے جو ہے وہ یہ بات کلیئرلی بتا رہا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا ہے. انسان جو ہے وہ اسی زمین سے پیدا ہوا ہے. اچھا، اسی زمین سے پیدا بھی ہوا ہے، ثم یعیدکم، پھر دوبارہ پیدا ہوگا. ثم یعیدکم، یعید عود کرنا ہے، دوبارہ آنا، تو دوبارہ بھی آئے گا. ثم یعیدکم فیہا، اسی زمین سے. ویخرجکم اخراجا، ایک خاص طریقے سے جو ہے وہ اخراج ہوگا، یعنی نکالنے جیسا نکالنا ہوگا. جس طرح نکالا جاتا ہے کسی چیز کو، کسی چیز میں سے نکالا جاتا ہے، اسی طرح تم کو بھی اسی زمین میں سے پھر دوبارہ سے نکالا جائے گا. تو جتنے بھی
علماء ہیں وہ اس بات کے اوپر متفق ہے کہ حشر اجساد ہوگا، یعنی جس طرح جسم سے انسان پیدا ہوتا ہے اور مر جاتا ہے، اس کے بعد جسم دفنا دیا جاتا ہے، تو جب دوبارہ پیدائش ہوگی انسان کی قیامت میں جب اٹھایا جائے گا تو اسی زمین سے اٹھایا جائے گا اور مادی جسم کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ احادیث میں بھی اسی کا ذکر آیا ہے کہ مادی جسم سے انسان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ جب قیامت میں کھڑا ہوگا تو اسی زمین سے اٹھے گا۔ ایک جگہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ کپڑے پہن کے نہیں اٹھایا جائے گا بلکہ بغیر کپڑے کے اٹھایا جائے گا، یعنی ننگی حالت کے اندر اٹھایا جائے گا، دوبارہ سے اس کو جو پیدا کیا جائے گا۔ تو قرآن حکیم بالکل کلیئر ہے یہاں پر کہ جب دوبارہ پیدائش ہوگی تو اسی زمین سے ہوگی، ایسا نہیں کہ کہیں اور سے پھینک دیا جائے گا اس کو، یا کسی اور جگہ کے اوپر، کسی اور سیارے کے اوپر چلا جائے گا، یا کسی اور ایسی جگہ پہ چلا جائے گا جہاں پہ زمین کے علاوہ کسی اور جگہ چلا جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا، اللہ نے تم کو نباتات کی طرح زمین سے اگایا ہے، ثم یعیدکم، پھر دوبارہ تم کو یہاں سے اگائے گا، فیہا، اسی میں سے، ویخرجکم اخراجا، اور اس طرح سے نکالے گا جس سے کہ نکالا جاتا ہے۔ ایک اور جگہ پہ آیا کیا تم پہلی پیدائش کو بھول گئے ہو؟ تم کو اسی طرح دوبارہ پیدا کیا جائے گا۔ یہ بھی قرآن حکیم کے اندر آیا، کیا تم پہلی پیدائش بھول گئے ہو؟ تم پہلی پیدائش جس سے ہوگی تو دوبارہ جو پیدائش ہوگی وہ بھی اسی طرح سے ہوگی۔ تو یہ بھی قرآن حکیم کے اندر آیا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ قرآن حکیم سے جو ہے وہ کلیئر ہوتی ہیں۔ واللہ جعل لکم الارض بساطا، اللہ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا ہے۔ بساط جیسے انسان بساط کہتے ہیں نا، وہ یعنی قالین بچھانا، قالین جیسے بچھتا ہے زمین کے اوپر، تو بساط کی طرح جو ہے وہ اللہ نے زمین کو تمہارے لیے بنایا ہے تاکہ تم اس کے اوپر چلو پھرو۔ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، تاکہ تم اس کی کشادہ راہوں میں چلو پھرو۔ کشادہ راہیں بنائی ہیں اللہ نے، کھلے کھلے میدان بنائے ہیں۔ قال نوح، یہ آیت آ رہی ہے، اب اچانک نوح علیہ السلام کا ذکر آ گیا۔ تو قرآن حکیم جو ہے وہ کائنات کے اوپر جو ہے وہ غور کرنے کی طرف دعوت دیتا ہے، یعنی اس سے انسان کی لاجک ڈیولپ ہوتی ہے، انسان سمجھنے لگتا ہے کہ کیا چیز کس طرح سے، پھر اس کے بعد اچانک سے کسی نبی کا ذکر کر دیتا ہے، یعنی وہ لاجک ڈیولپ ہو گئی انسان کی، نیچر کو انسان نے سمجھنا شروع کر دیا۔ اب نوح علیہ السلام کا ذکر آ رہا، قال نوح، نوح علیہ السلام نے کہا ربی انہم عصونی، کہ لوگوں نے تو میری نافرمانی کر دی۔ میری نافرمانی، انہوں نے اللہ کی طرف بلایا تھا، نبیوں نے اللہ کی طرف بلایا تھا، اللہ کی نافرمانی نبی کی نافرمانی ہے، نبی کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے، کیونکہ کوئی بھی نبی جو ہے وہ مطاع تھا، یعنی اطاعت لینے والا تھا۔ قرآن حکیم نے جو بتایا اطاعت لینے والا تھا، یعنی نبی کی اطاعت کی جائے، کیونکہ نبی کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ ومن یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اتباع اگر آپ کی اطاعت کریں گے تو دراصل اللہ کی اطاعت کریں گے، کیونکہ اطاعت کے لیے کوئی وجود ہونا چاہیے نا، کس کے پیچھے چلیں گے، کس کے طریقے کے اوپر چلیں گے؟ تو نبی کو دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے طریقے کے اوپر چل رہا ہے، نبی جو ہے وہ اپنی اطاعت لیتا ہے، یعنی کہتا ہے کہ میرے ہی طریقے کے اوپر چلو جو میں بتاتا ہوں۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ لوگوں نے میری نافرمانی کی ہے، انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارہ، انہوں نے کیا کیا ہے
انہوں نے جو ہے وہ مال کو زیادہ کرنے کی طرف توجہ دی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا اپنی زندگی میں، بس مال بڑھاتے رہو کسی طرح سے. من لم یزدہ، انہوں نے کچھ نہیں کیا مگر مال کو بڑھایا، وولدہ، اور اپنی اولاد کو بڑھایا. ولد جو ہے بیٹے کو کہتے ہیں. بیٹا جو ہوتا ہے وہ ہاتھ ہوتا ہے انسان کا نا، جس کے ذریعے سے مختلف کام لیتا ہے ایک انسان. تو پہلے زمانے میں بیٹوں کو جو ہے وہ، جس کے جتنے زیادہ بیٹے ہوتے تھے تو اس کو بڑا اہمیت دی جاتی تھی، کیونکہ وہ اس کے ہاتھ ہیں، کمانے والے ہاتھ ہیں، اس کے ایک انسان کے کمانے والے ہاتھ ہیں. تو جو کچھ بھی بیٹا کما رہا ہے وہ باپ کے پاس آ رہا ہے. تو باپ جو ہے وہ بڑا امیر آدمی جو ہے وہ کہلائے گا، کیونکہ اس کے بہت سارے بیٹے. تو یہ ایک سمبل کے طور پر قرآن حکیم نے استعمال کیا ہے یہ لفظ وولدہ، یعنی وہ تمام ریسورسز. تو بیٹا جو ہے وہ بیسیکلی معاش کا ریسورس ہے، کیونکہ گھر میں ہی آتا ہے مال اس کے ذریعے سے. تو ایک تو خود اس نے کمایا، اور دوسرا اس نے اپنے ریسورسز جو بھی ہیں وہ ڈیولپ کیے اور مزید. تو خود بھی کمایا اور اپنے ریسورسز بھی ڈیولپ کیے. لوگوں نے بس اتنا ہی کیا ہے، لیکن اس سے کیا پایا؟ الا خسارہ، اس سے جو ہے وہ صرف نقصان ہی پایا ہے، یہ نقصان میں ہی بڑھے ہیں. من لم یزید مالہ وولدہ، اولاد سے اور مال سے انہوں نے کیا زیادتی پائی ہے؟ انہوں نے خسارے میں زیادتی پائی ہے، نقصان میں زیادتی پائی ہے، اور کچھ بھی نہیں پایا. تو یہ قرآن حکیم جو ہے وہ بتا رہا ہے. فَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، انہوں نے بھی مکر کیا، فریب کیا، اور بہت بڑا فریب کیا. کبارا، بڑا، کبر کہتے ہیں بڑے کو، بڑا فریب کیا انہوں نے، یا بڑا فریب کھایا ہے انہوں نے. تو قالوا لا تذر آلہتہم، انہوں نے کہا کہ ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا. ودن ولا سواعا، نہ ود کو چھوڑنا، نہ سوا کو چھوڑنا، ولا یغوس، اور یغوس کو بھی نہیں چھوڑنا، ویعوق، اور یعوق کو بھی نہیں چھوڑنا، اور نصر کو بھی نہیں چھوڑنا. یہ مختلف قسم کے بت ہیں جو انہوں نے کعبے کے اندر بٹھا کے رکھے تھے، مختلف قوموں کے لیے، مختلف کاموں کے لیے ڈیڈیکیٹڈ. آج ہندوؤں کے اندر بھی اسی طرح کی سچویشن ہم کو نظر آتی. مختلف کاموں کے لکشمی جو ہے وہ بت انہوں نے سجا کے رکھا تاکہ دولت دے، وغیرہ وغیرہ. انہوں نے مختلف قسم کے بت جو ہیں وہ اس وجہ سے لگائے ہیں. وہ بھی مقصد ان کا دنیا کمانا ہی ہے، اس سے کسی طرح دنیا کمائی جائے. تو اس مقصد کے لیے کچھ بت جو ہے وہ بٹھا کے رکھے ہیں، تو ان کو مت چھوڑنا. اگر اللہ کو مان لیا تو بت پرستی چھوڑنی پڑے گی. بت پرستی چھوڑے گی، دنیا ساری جائے گی. یہ دنیا داری کے لیے بت بنائے گئے نا، دنیا داری جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو دینداری جو ہے وہ انسان کے اندر نہ آ جائے، تو اس سے روکنے کی کوشش کرنا. یہ ان لوگوں نے کہا کہ سخت قسم کا جو ہے وہ مکر کرو، ایسی پلاننگ کرو، ایسی خفیہ تدبیریں کرو جس سے ہمیں یہ بتوں کو نہ چھوڑنا پڑے. تو مکے کے لوگ جو ہیں وہ اکثر یہ بات بولتے بھی تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے ایک اللہ جو ہے وہ پیش کیا ہے، اور بتوں کے خلاف، بتوں کی پرستش کے خلاف ہے. تو ہم بھلے مان بھی لیں ان کی اس بات کو، لیکن یہ تو کہتے ہیں کہ
انصاف کرو. یہ تو کہتے ہیں کہ جو غلاموں کو جو ہے ان کا حق دو. تو یہ سب کام جو ہے ہم نہیں کر سکتے. ہم غلاموں کو اپنے برابر میں نہیں بٹھا سکتے. یہ جو تفریق معاشرے کے اندر پیدا ہوتی ہے، تو بت پرستی جو ہے وہ تفریق پیدا کرتی ہے معاشرے کے اندر، اور خدا پرستی جو ہوتی ہے وہ معاشرے کے اندر توحید پیدا کرتی ہے. تو تفریق اور توحید یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. تو جتنے عقل ہوشیار قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ بت بنا دیتے ہیں. آج کل کے دور میں یہ بت پرستی جو ہے وہ ذہنی بت پرستی میں تبدیل ہو گئی. انہوں نے قومیت کے بت بنا دیے. انہوں نے جو ہے وہ نسلوں کے بت بنا دیے. نسل پرستی، جیسے جرمنس کے کو ہٹلر نے جو ہے وہ نسل پرستی سکھائی کہ تم سب سے اچھی قوم ہو، سب سے اچھی نسل ہو. تو ایسے نسل پرستی، قوم پرستی، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، وطن پرستی، یہ ہمارا وطن ہے. یہ سب جو ہے وہ انسان جو ہے وہ معبود بنا لیتا ہے اپنے، ان کو پوجنے لگتا ہے، بت بنا لیتا ہے. اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. تو لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے بت بنا لیتے ہیں. پہلے زمانے میں فزیکل بت بنتے تھے، آج کل ذہنی طور پر کچھ ایلیوژنس جو ہے وہ انسان بنا لیتا ہے، وہی اس کے بت ہوتے ہیں، دل میں سجا لیتا ہے. تو آج کل کے زمانے میں جو دل میں سجائے ہوئے بت ہیں وہ بھی بت ہی ہے، کیونکہ انسان اس کے اوپر چڑھاوے چڑھاتا رہتا ہے، ساری زندگی اسی کے اوپر برباد کرتا ہے. توحید کی طرف جو ہے وہ نہیں آنا چاہتا. نبیوں نے جو ہے وہ ہمیشہ توحید کا سبق دیا. انہوں نے کہا یہ بت پرستی چھوڑو اور اس کے بعد اللہ کی طرف آؤ. اللہ جو ہے وہ سب انسانوں کے اندر موجود ہے، اور سب انسان جو ہے وہ برابر ہے. اس نقطۂ نظر سے سب انسان برابر ہے. زیادہ اگر کسی کو اہمیت دی بھی جائے گی تو اس وجہ سے کیونکہ وہ اللہ سے زیادہ قریب ہے، تقوی میں، پرہیزگاری میں بہتر ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. مگر جنہوں نے بت سجا کے رکھے ہیں وہ تو معاشرے کے اندر تفریق پیدا کیے بغیر جو ہے وہ رہ نہیں سکتے. تفریق کریں گے تو مادی فائدے حاصل کریں گے اس بت کے سجانے کی وجہ سے، وہ مادی فائدے حاصل نہیں ہوتے. اگر انسان جو ہے وہ وطن پرستی کا بت چھوڑ دے تو وطن کے ذریعے سے بینیفٹس جو انسان کو مل رہے ہوتے ہیں تو وہ بند ہو جائیں گے. اگر انسان اس کے اوپر آ جائے، جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا کہ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہم وطن ہے، سارا جہاں ہمارا. اگر انسان وطنیت پرستی کو چھوڑ کر تمام انسانوں کو ایک نظر سے دیکھنے لگے، تمام بنی نوع انسان، بنی نوع آدم کو ایک نظر سے دیکھنے لگے، جیسے کہ قرآن حکیم ایڈریس بھی کرتا ہے کہ یا بنی آدم، یا بنی آدم کی ایڈریسنگ اگر انسان کرنے لگے تو پھر وطن کا بت جو ہے وہ کہاں جائے گا؟ وطن کے بت کے ذریعے سے جو بینیفٹس مل رہے ہیں چند لوگوں کو وہ کہاں جائیں گے؟ برابری کی بنیاد کے اوپر مساوات نسل انسانی جو ہے وہ اسلام سکھا رہا ہے. مکے نے دیا خاک جنیوا کو یہ پیغام، جمعیت اقوام کے جمعیت آدم. یہ بت پرستی ہے، قومیت کے بت بنا رکھے ہیں. اسلام جو ہے وہ جمعیت آدم سکھاتا ہے، تمام انسانوں کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر کھڑا کرتا ہے، تمام انسانوں کے ساتھ محبت کرنا سکھاتا ہے، ہر انسان کے بینیفٹس کا جو ہے وہ خیال رکھتا ہے، یکساں طور پر خیال رکھتا ہے، کیونکہ اللہ کے بندے ہیں. تو اللہ جو ہے انسانوں کو، یا مذہب جو ہے وہ انسانوں کو اللہ کا بندہ بنانا چاہتا ہے. لیکن مذہب کے خلاف جو لوگ ہوتے ہیں وہ انسانوں کو جو ہے وہ اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں. اس کے لیے کچھ بت بنا کے سجا لیتے ہیں، بنا دیتے ہیں، اور وہ قوم کو جو ہے وہ اس کی پوجا کے اوپر مجبور کرتے ہیں. تو نئے جال لائے پرانے شکاری. پہلے زمانے میں بت بنا کے مندروں کے اندر سجاتے تھے، آج کل دلوں کے اندر سجائے جاتے ہیں بت.
جال وہی ہے، وہ پرانے شکاری ہیں سب، صرف جال نیا الگ ہوتا ہے بس، ورنہ شکاری پرانا ہی ہوتا ہے. مقصد اس کا یہی ہے کہ انسانوں کو غلام بنانا، ان کے ذریعے سے بینیفٹس حاصل کرنا، اپنی دنیا کمانا، بھلے دوسروں کو اس سے نقصان کیوں نہ پہنچے. تو قرآن حکیم جو ہے وہ انسانوں کو اویئرنیس دے رہا ہے، اور اس مقصد کے لیے نبیوں کا ذکر کرتا ہے. یہاں پہ نوح علیہ السلام کا ذکر ہے. تو اس کے اوپر ابھی ختم کرتے ہیں، وقت ہو گیا ہمارا. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم ربنا. آمین. اس پر کوئی سوال؟ آج ہمارا جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس پر کوئی سوال ہے تو سوال کر سکتے ہیں. جی حضیرت، السلام علیکم، کیا حال ہے؟